تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسا کوئی پرسن جو کہ اسٹرگل کر رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا بھی اپریشیٹ کیا جائے اور تھوڑی سی ڈائریکشن اس کو بتا دی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت ہائی اچیور بھی بن سکتا ہے۔ سلف صالحین میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا، ان سے کہا انسان تہجد سے کب محروم ہوتا ہے؟ تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی، آج کل اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک جو ہمارا رویہ ہے اپریسیشن کے حوالے سے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسا کوئی پرسن جو کہ اسٹرگل کر رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا بھی اپریشیٹ کیا جائے اور تھوڑی سی ڈائریکشن اس کو بتا دی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت ہائی اچیور بھی بن سکتا ہے۔ بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے بارے میں بھی بہت زیادہ زور بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ ٹرائی کر رہا تھا، لیٹ ہم فیل، اور اس کو اپریشیٹ کریں اس کو، تاکہ وہ اس چیز سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اپریشیٹ یور سیلف اینڈ ادرس، اس کے بارے میں بتائیں کہ ہماری سوسائٹی اس پہ کیسے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ رمضان میں نے بہت مزاجن دیکھا ہے لوگوں میں نا، کہ اب ایک بندہ جو کوشش کر کے، جس نے سال بھر نماز بھی نہیں پڑھی تھی، وہ اب کوشش کر کے مسجد کے اندر آ گیا ہے تو لوگ ان کو مختلف قسم کے نا تانے، مختلف قسم کی باتیں، اور جسے کہتے ہیں نا مختلف قسم کے القابات سے نوازتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کوئی نہیں ہے کہ آپ جج کریں کہ کسی کی ایک نماز اور شاید آپ کی 100 نمازیں ہوں، اس کا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا آپ کے 1000 دفعہ اللہ اکبر کہنے سے بہتر ہے۔ تو میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ کسی نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض کیا کو پتا سلف میں رضی اللہ عنہ کا بھی چلتا ہے، تو امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کتنا رحیم ہے؟ انہوں نے کہا اتنا رحیم ہے کہ کوئی بندہ پوری زندگی صنم 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 کہے اور ایک دفعہ اس کے منہ سے صمت نکل جائے تو اللہ اس صمت پہ اس کی بخشش کر سکتا۔ اللہ بہت رحیم، بہت رحیم، خود کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میرا رحمان ہونا اور اس پر بھی میرا رحیم ہونا حاوی ہے۔ تو کوشش کیا ہے کہ انسان جو کوشش کر رہا ہے، جو کوشش کر کے مسجد میں آیا ہے، اس کے لیے وہ ماحول بنائے۔ میرا ایک دوست اسکول کا ابھی تو بہت بڑا ماڈل بن گیا ہے، اور ہماری ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ بہت مشہور زمانہ کنٹروورشل خاتون، اس کے ساتھ اس نے گانا بھی کر لیا، وہ تبلیغ میں لگ گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسن ہوا کیا کہ اب وہ اس نے داڑھی تو نہیں رکھی تھی، ہمارے ساتھ وہ شب جمعہ پہ جاتا تھا، جیسے ہم بھی نوجوان تھا، تو ایک دن نا ایک پٹھان اس کو دعوت دینے آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، بہت انتھوزیسٹ تھا، نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا تھا، ڈانس کلب اس نے اپنا بند کر دیا تھا، بچوں کو ڈانس اسکول اس نے بنایا ہوا تھا، وہ اس نے بند کر دیا۔ تو ایک پٹھان نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی دیکھو نا، یہ جس نے چہرے پہ داڑھی سجایا کتنا پیارا چہرہ لگ رہا ہے، اور دیکھو یار تمہارا چہرہ کتنا منحوس لگ رہا ہے داڑھی کے بغیر۔ پتہ نہیں کوئی بات اس کے دل پہ لگی کہ وہ بندہ آج تک ہمارے ہاتھ واپس نہیں آیا۔ رائٹ ناؤ وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بات کرنے کو تیار ہے، ملنے کو تیار ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار اگر اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو اللہ اس کے دل کو نرم کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کے مزاج جو ہے نا، آپ کو اگلے کو چھوٹے سے اس کے ایک کو بھی اپریشیٹ کرنا۔ ہم نے کسی بچے کو مسجد میں نا کسی صف میں دھکا دیا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں نہیں۔ مجھے بچپن میں اچھے سے یاد ہے، مجھے ایک بزرگ نے مسجد کی صف سے پیچھے گیا، میری امی مجھے 3 دن تک چیختی رہی میں مسجد نہیں گیا۔ میں نے کہا وہاں میرے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی ہوتی ہے۔ میں کیونکہ ایک سفوسکیٹڈ ماحول کے گھر کا بچہ تھا، ذرا عجیب لگا مجھے۔ اپنا ایک بچپن کا واقعہ بتا۔ اور اگر کسی آپ خود کو بھی، اور ہاں خود بھی چھوٹا محسوس نہ کریں، اگر آپ نے فرض بھی پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ آپ نے ایک مرحلہ طے کر لیا، اب آپ سنت کی طرف آئیں گے، پھر اللہ آپ کے لیے نفل کھولیں، پھر انشاءاللہ تہجد کے دروازے اللہ آپ کے لیے کھول دیں گے۔
اور ایک بات جو پازیٹیوٹی میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا، ان سے کہا انسان تہجد سے کب محروم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بدگمانی سے۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد کی مسجد میں داخل ہوا کہ ایک لڑکا بہت خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے دل میں خیال ہے کہ یہ کتنا ریاکار ہے کہ لوگوں کے سامنے رو رہا ہے۔ کہتے اللہ نے مجھ سے 40 دن کی تہجد کی نماز چھین لی، میں جاگا ہوتا تھا، میں بیدار ہوتا تھا، لیکن میں تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا بہت سے لوگ ہمارے نا فون سے کہ یہ واقعات، ہمیں سبق لینا ہے، اور وہ بڑے تھے، ان کے تجربات سے ہمیں سیکھنا ہے۔ بدگمانی انسان کو خیر سے دور کر دیتی ہے، جو ہم نے نیگیٹیوٹی کی بات کی۔ تو آپ اپریشیٹ کریں، کوئی آ گیا جو ریگولر نمازی ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کا فرض بنتا ہے پھول لے کے، ہار لے کے کھڑے ہوں ان کے لیے، ان کو ویلکم کریں اور ان کو پہلی صف میں اکوموڈیٹ کریں۔ اور اگر وہ باشرہ ہے، داڑھی اچھی ہے، وہ حافظ ہے، مجھے اس سے نماز پڑھوائے امام مسجد کا، اس کو موٹیویٹ کرے کہ یار اس کا مسجد سے تعلق بن جائے۔ ہمارے ہاں مزاج کیا ہے، نہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی بیچارہ خواجہ سرا مسجد میں وضو کرتے ہوئے خوف کھاتا ہے کہ یار کہیں میرے پہ کوئی تانا نہ کس دے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دس از دی اونلی آئیڈینٹی آف اے مسلم، جس کے معیار پہ آپ سب اور میں ایک ہیں۔ اور اللہ ہمیں کہاں الگ کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں اللہ ہماری اسٹینڈرڈائزیشن کرے گا، اور یہ اس کا کام ہے، آپ کا میرا کام نہیں ہے، یہ اس پر چھوڑیں۔ تو خود بھی جو آپ کر رہے ہیں کرتے جائیں، خوب کریں، اور ڈیفینیٹلی کوشش کریں سوسائٹی جو کہتی ہے کہنے دیں، لیکن دوسری طرف جو کہنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی، کوئی تھوڑا بھی کر رہا ہے نا، اس کے تھوڑے پر اس کو خوب تھپکی دیں۔ آخری بات کہ آپ بچے کی بھی آپ نے بات کی تھی نا، آپ بچے کے ساتھ کر کے دیکھیں کہ ایک بچہ آپ کے پاس کام کر کے لائے، آپ اس کو اسس کرنے کا اگر یہ طریقہ رکھے، یہ بھی غلط کیے، یہ بھی غلط کیے، یہ بھی غلط کیے، دیکھیے گا نیکسٹ ٹائم وہ خوف کھائے گا، وہ بچہ اس کام کو کرتے ہوئے فیئر محسوس کرے گا۔ لیکن یس آپ اسے کہیں گے نا بیٹا ویل ڈن، ریئلی گڈ، بہت اچھا، اچھا یہ دیکھو یہ بھی امپروو ہو سکتا ہے، یہ بھی، اب آپ اس کے اندر امپروومنٹ اس کو 1000 بتائیں، لیکن نیکسٹ ٹائم اس کو کرتے ہوئے کانفیڈنس ہوگا کہ ہاں میں اس کو کر سکتا ہوں۔ اگر اس سے وضو میں غلطی ہوگی تو اس کو آواز نہ دیں، اس سے بھائی بتائیں بھائی یہ بیٹا عرض تھی، چھوٹی سی میں نے غلطی محسوس کی آپ کے وضو میں، بیٹا یہ تو شاید میری بھی ہو غلطی، تو آپ اس اصلاح کو، تو کیا پتہ وہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے اس بات کو قبول بھی کر لیں۔